سٹیج پر الحمدللہ جناب عزت مآب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت صاحبزادہ علامہ عرفان اشرف قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، جناب عزت مآب حافظ محمد غلام عباس صاحب، دنیا نعت میں خوبصورت نام ہمارے بڑے پیارے بھائی ثنا خان مصطفیٰ، جنہوں نے حضور کی نعت میں الحمدللہ اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں، غلام مصطفیٰ فردوسی صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے جی۔ وجدان ساؤنڈ کی بڑی محبتیں، بڑی عقیدتیں، بڑی چاہتیں، بڑی رفعتیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، دوستوں سے گزارش ہے کہ محفل پاک شروع ہو چکی ہے، آپ آ جائیں، محفل پاک کی رونق بن جائیں، محفل پاک الحمدللہ شروع ہو گئی، محفل کا آغاز اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، زینت القراء، نجم القراء۔ میں تھوڑی جی آواز کھول دیا، باقی ٹھیک میں تھوڑی جی وضاحت ہوا کہ آج بڑی مہربانی جی۔ جناب محترم المقام عزت مآب ہم سب کے محبوب قاری قرآن حافظ محمد غلام عباس صاحب آپ آئیں اور اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں، اور ہم سب مل کے سماعت کرتے ہیں۔ جو دوست باہر ہیں اندر آنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بیان شروع کرا دیا جی ٹھیک ہے حاضرین محفل
حافظ صاحب خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. جیسے مجھے فردوسی صاحب نے حکم کر دیا اسے میں رہتے ہوئے جناب عزت مآب خطیب اہل سنت اچھا جی ٹھیک ہے جیسے حکم جی تسی بھی تھوڑے تھوڑے نیڑے آگئے بچے تسی تھوڑے جو پچھے ہو جاؤ سیانے بندے تھوڑے جا گیا بھائی جی تھوڑے گیا جو بڑے چنگے بڑے مٹھے سبحان اللہ جی ثنا خان مصطفیٰ جی ٹھیک ہے اللہ رب العزت کا قرآن سنا ہے بڑی عقیدتیں بڑی رفعتیں قرآن وہ لا ریب کتاب ہے جس کو بھیجنے والا خدا ہے کہیں گے سبحان اللہ لانے والا جبرائیل ہے قرآن اترا سینہ مصطفیٰ پہ ہے اسلام کا پہلا قاری جس کو کہتے ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق ہے اسلام کا دوسرا قاری جناب سونے عمر ہے اسلام کا تیسرا قاری عثمان ذو النورین ہے اسلام کا چوتھا قاری جناب علی ہے ہر صحابی قرآن کا قاری ہر تابعی قرآن کا قاری تبع تابعی قرآن کے قاری ہر ولی قرآن کے قاری غوث جلی قرآن کے قاری مہر علی قرآن کے قاری داتا علی حجویری قرآن کے قاری تو بھی قرآن کو پڑھتا ہے بچہ بچہ قرآن کا قاری ہے میں بھی قرآن کا قاری قرآن سے پوچھا قرآن ہر کا تیرا قاری ہے تو کس کا قاری ہے رومی کشمیر جامی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نکائی تے خاصا رمضہ پائیاں قرآن کہتا ہے ہر کوئی میری تلاوت کرتا ہے پر میں اپنے مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے جناب کا اشارہ ہو گیا جناب حضرت علامہ مولانا سفیر عشق رسول پیکر خلوص و وفا علامہ محمد عرفان اشرف قادری صاحب خوبصورت خطاب فرماتے ہیں اور ہم سب مل کے سماعت کرتے ہیں اعلان پھر ہے جی محفل شروع ہو چکی ہے آپ پنڈال کی زینت بنیں سوسی بیان سنیں سارے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے اس ذات اطہر کے لیے جو رحمت للعالمین بھی ہیں جو خاتم النبیین بھی ہیں جو قائد المرسلین بھی ہیں اور جو شفیع روز جزا بھی ہیں بعد از حمد و صلاة واجب الاحترام سامعین محترم
اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم بڑے بھائی عزت مآب معروف ثنا خان محترم غلام مصطفیٰ فردوسی صاحب، آپ کے چچا جان نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ محمد شفیق صاحب ان کے صاحبزادوں نے مل کر رب کائنات اتنا پیارا ماحول بنایا ہے، اتنی یہ کاوش کی ہے رب کائنات، ان کا یہ اخلاص کے ساتھ پروگرام سجانا اپنی بلند پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کے نزول عطا فرمائے۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، محترم قاری عباس صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ سمجھنا ہے اور میں بات کو سمیٹوں گا۔ عابد بھائی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے، چونکہ یہ بات ہے قبر کے اندر کام آنے والی۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارے حضور کی شان کیا ہے؟ اس 2 آیتوں میں میرے آقا کی 7 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی شانیں بیان کی گئی ہیں؟ صرف آپ نے سمجھنا ہے، 7 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی، فرمایا کہ اے نبی، یعنی پہلی شان میرے آقا کی یہ ہے کہ میرے آقا نبی ہیں اللہ کے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے۔ ابو جہل کریم آقا علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے بتا دیں تو میں مانوں گا آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کس طرح کی یہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بتاؤ کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون؟ کہا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون؟ کہا اگر وہ بتا دے تو بڑی بات ہے۔ تو ہاتھ میں تھی کنکریاں، ہاتھ میں کیا تھی؟ کنکریاں۔ کنکریاں اندر سے بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کنکریاں اندر سے بول پڑی، یعنی غیب کی خبر دینے والا، یعنی کنکریاں بھی جانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی پہلی شان اس آیت میں کیا بیان کی گئی ہے؟ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو پہلی جو صفت ہے وہ ہے نبی ہونا، کہ حضور اللہ کے آخری پیغمبر۔ آج کل جو قادیانیوں کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ہمارا قادیانیوں کا ایک ہی جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس بات پر پہرا بھی دے رہے ہیں، ہماری جان مال اولاد تن من دن ہر شے حضور کے قدموں پہ قربان ہے۔ ہر شے حضور پہ یہ جو غلط فیصلے دے رہے ہیں، یہ جو غلط معاملت کر رہے ہیں، یہ نہیں رہیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو میرے آقا کے پہلی صفت کیا ہے؟ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس آیت میں دوسری صفت فرمایا، آیت نمبر 45 کے اندر سورۃ احزاب کی، فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک۔ دوسری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ارسال کیا، یعنی کہ رسول بنا کے بھیجا۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ جو سب سے پہلے رسول ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلے رسول ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور پہلے جو رسول ہیں، رسول وہ ہوتا ہے جس پر شریعت نازل ہوتی ہے، صحیفے نازل ہوتی ہیں یا کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو رسول کی تعلیمات کو آگے منتقل کرتا ہے۔ تو پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اور آخری رسول میرے آقا کی ذات ہے۔ آخری رسول حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔
نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو پہلی شان اس آیت کے اندر یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ نبی بنا کے بھیجا۔ دوسری شان یہ ہے کہ رسول بنا کے بھیجا، اور رسول عام نہیں بنا کے بھیجا بلکہ تمام رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا۔ وہ رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ اور آپ کے ذوق کے لیے بریلوی کے تاجدار کہتے ہیں، سب نے مل کے پڑھنے ہیں کہ سب سے اولا والا، سب کی آواز ہے، سب سے اولا والا، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو 313 تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، اور جو سب رسولوں کے سردار ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صاحب پہلی شان اس آیت کے اندر کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا، آپ کو ارسال کے یعنی کہ حضور رسول ہیں۔ اور تیسری شان حضور کی یہ ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا۔ آگے دو شانیں بیان کی، حضور شاہد ہیں، حضور شاہد ہیں۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو ساری امت کے احوال کو دیکھ رہا ہو، جو ساری امت کے اعمال کو دیکھ رہا ہو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کے حوالے سے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ آقا حاضر و ناظر ہیں، اور اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اس سے شرک ہوتا ہے، حاضر و ناظر تو اللہ کی ذات ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے تو اپنے ذاتی طاقت کے ساتھ ہے، اور حضور ہیں تو اللہ کی عطا کے ساتھ ہے۔ اب حاضر و ناظر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اپنی قبر مبارک کے اندر، مدینہ پاک کے اندر، گنبد خضرا کے سائے کے اندر حضور آرام فرما ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ و جاوید ہیں، اور اب وہاں رہ کر ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم اپنی ہتھیلی کو برائی کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ اور یہی بتایا گیا کہ حضور شاہد ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ حضور شاہد ہیں، اور روز قیامت حضور اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضور اپنی امت کی گواہی دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اپنی قبر میں رہ کر ساری دنیا کا اس طرح دنیا کو دیکھ، جیسے سورج آسمان پہ رہتا ہے، روشنی ساری دنیا پہ جاتی ہے، حضور رہتے قبر مبارک میں ہیں لیکن ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا جو فیض نبوت ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ بھی میرے اللہ نے کریم آقا کو شان عطا فرمائی، وہ جب چاہتے ہیں جدھر جانا چاہیں ان کو اجازت، وہ کسی خواب کے اندر آنا چاہیں، کہیں جانا چاہیں، کسی دیوانے کو اپنا دیدار کروانا چاہیں، اللہ نے یہ اختیار اپنے یار کو عطا فرمایا، اللہ نے یہ اختیار اپنے یار کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پر 3 شانیں میں نے حضور کی بیان کی اس آیت کے اندر۔ پہلی کون سی ہے؟ حضور نبی ہیں۔ پہلی کون سی؟ حضور سارے بولے کیا؟ حضور نبی، اور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری حضور رسول ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، اور تیسری حضور شاہد ہیں، اور چوتھی اور پانچویں یہ ہے فرمایا کہ وہ مبشر و نذیرہ، حضور کا نام مبشر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے، کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری۔ حضور دنیا کے اندر آئے زمانے والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا جو نیک عمل کرے گا، جو نمازیں پڑھے گا، والدین کی فرما برداری کرے گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، دنیا کا لالچ، دنیا کی ہرس، دنیا کی آرزو، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر میرا دیوانہ بن جائے گا، میری سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جائے گا، جو احکام قرآن میں موجود ہیں ان کو پڑھنے والا، پڑھ کے اپنانے والا بن جائے گا۔ خوشخبری یہ ہے، اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اسے خوشخبری یہ ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور کا نام مبشر ہے، خوشخبری سنانے والے، کہ جو نیک، یہ جنت کہاں پر ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن حضور نے بتایا جنت وہ مقام ہے جہاں سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو
یہاں پر 5 صفت مبشرا و نذیرا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے، تو میرے آقا کی صفت 5ویں یہ ہے کہ وہ ڈرانے والے ہیں۔ کس کو ڈراتے ہیں؟ جو دنیا پر ظلم کرتا ہے، کافر ہے، منافق ہے، بے نمازی ہے، والدین کا نافرمان ہے، جو برے اعمال کرنے والا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھنے والا، اس کے لیے ڈر سنانے والے ہیں۔ ڈر کیا ہے؟ اگر برے اعمال کرتے رہے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اور جس نے برے اعمال کیے، کس کو قتل کیا، گناہ جرم کیا، بے شک وہ مسلمان کیوں نہ ہوا، اپنے اعمال کے مطابق اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جو سزا اس عمل کے بنے گی اسے بھگتنا پڑے گی، اور اس کے بعد جب سزا پوری ہو جائے گی، اگر حالت ایمان سے چلا گیا، حضور کا دیوانہ تھا لیکن گناہ ہوا، گنہگار تھا، سزا بھگتنے کے بعد اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، لیکن جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو حضور کی 5 صفتیں اس آیت کے اندر وہ کیا تھیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ 5 صفتیں، پہلی صفت حضور نبی ہیں، دوسری رسول ہیں، تیسری شاہد ہیں، اور چوتھی خوشخبری دینے والے ہیں، اور 5ویں ڈرانے والے ہیں، آخری 2 ہیں وداعیا الی اللہ باذنہ، اور 6ٹھی صفت یہ ہے حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی اذن سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی مبلغ ہیں حضور، اور لوگوں کو جہنم سے بچا کر اللہ کا راستہ بتانے والے۔ حضور کیا ہے؟ مبلغ، دین کا کام کرنا، جیسے یہ میرے بھائی دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کی دعوت دینا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور مبلغ ہیں، اور کائنات کے اندر سب سے بہترین انداز، بہترین مبلغ میرے مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ آخری جو صفت ہے وہ یہ ہے وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، چمکتا ہوا آفتاب۔ حضور کو قرآن پاک میں آفتاب کہا گیا، سراج منیرہ کہا گیا۔ ایک ہوتا ہے چراغ، ایک ہوتا ہے سورج۔ ہمارے اہل سنت کو علماء نے حضور کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ چراغ ہوتا ہے جو کمرے کو روشن کرتا ہے، چراغ جو ہوتا ہے وہ کمرے کو روشن کرتا ہے، اور جو سراج ہوتا ہے وہ سورج ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کو روشن کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا جو ہیں وہ ساری کائنات کو روشن کرنے والے ہیں۔ یہ 7 صفتیں سورۃ اعراف کی، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر موجود تھیں، میں نے آپ کو سنائیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نیک راہوں کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے والے بن جائیں، اگر ہم زبان سے چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں تو اس سے بچنے والے بن جائیں، اور یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے ہم در مصطفیٰ کے مسافر بن جائیں، ہم در مصطفیٰ کے مسافر بن جائیں۔ کائنات کے اندر سب سے حسین جو ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، کائنات کے اندر سب سے حسین جو ذات ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہو کہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ہاں سوچتی تو ہو کہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور آقا اتنے حسین ہے، آدم چشتی نے ہاتھ کر ڈالی، کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چن شرماوے تے بجلی ڈر دی چمک نہ پاوے، مت بے ادبی ہو جاوے تے جے رکھے سونا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے، جے جاوے سونا سیر کرنو اتا درتی سیس نواوے، جے ہٹاوے او نکاب چہرے تو اتی راتی دن چڑھ جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدلے نظر نہ آوے۔ تو کائنات کے اندر سب سے حسین میرے مصطفیٰ ہیں، جو ان سے محبت کرے گا دنیا بھی کامیاب ہوگی، قبر بھی کامیاب ہوگی، اور حشر تو پہلے ہی مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہیں۔ آج بھائی غلام مصطفیٰ فردوسی صاحب کے چاچا جان نے، دا محترم چاچا جی شفیق صاحب نے اس پر نور علمی روحانی بزم کو سجایا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔